السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، لاکھ بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ناظرین کرام، ابھی کچھ دن پہلے شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین شیطان وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ قرآن مجید سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز، کہ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا تو ہم اس سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ بڑی باوقار کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، کہ جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ نازل کردہ حکمتوں والے اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے ہے۔ ناظرین کرام، آگے سے کا مطلب ہے کہ اس میں کمی، یعنی قرآن مجید کے اندر نہ کوئی کمی کر سکتا ہے اور نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے، اور پیچھے سے کا مطلب ہے کہ اس میں زیادتی، تو نہ اس کے آگے سے آ کر اس میں کمی اور نہ اس کے پیچھے سے آ کر اس میں کوئی اضافہ کر سکتا، اور نہ ہی اس قرآن مجید کے اندر کوئی تغیر و تحریف اور نہ ہی رد و بدل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کتاب اس کی طرف سے نازل کرتا ہے جو اپنے اقوال میں افعال میں حکیم ہے۔ قرآن مجید کا محافظ خود اللہ رب العالمین ہے۔ وسیم رضوی کی کیا اوقات ہے؟ شیطان وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں ایک مقدمہ دائر کیا، ایک عرضی داخل کی اور کہا کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گردی کا بڑھاوا دیتا ہے، جو مسلمانوں کو آتنکواد کا بڑھاوا دیتا ہے، اس لیے ان 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ ایک چیز یاد رکھیے، چاہے وسیم رضوی ہو یا پوری دنیا کی طاقت اگر مل کر قرآن کے اندر گھٹانا بڑھانا چاہے، نہ گھٹا سکتا ہے اور نہ ہی بڑھا سکتا ہے، نہ ایک حرف کوئی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی کہیں سے اس میں زیادتی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تمام جن و انس مل کر اس جیسا قرآن لانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ اس جیسا قرآن تو دور کی بات ہے، اس جیسی ایک صورت لا کر کے دکھا دے، اس جیسی صورت تو دور کی بات ہے، اس جیسی ایک آیت یا ایک حرف لا کر کے دکھا دے، نہیں لا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی کیوں نہ بن جائے۔ قرآن کے اندر نہ کوئی گھٹا سکتا ہے اور نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی بڑی بڑی حکومتیں آئی، قرآن کے اندر رد و بدل نہیں کر سکا۔ انگریز خود قرآن کو مٹانے کے لیے آئے تھے لیکن خود مٹ گئے۔ اسی طریقے سے بڑی بڑی حکومتیں یہ کام کرنے میں نامراد اور ناکام رہی۔ وسیم رضوی جیسے لعنتی نامراد بدکار
बेकार, नामुराद और बेहकीकत लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं। और जो कुरान के खिलाफ बगावत करता है या कुरान के खिलाफ कोई बात कहता है, ऐसे लोगों पर इसी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला रुस्वा-कुन अज़ाब देता है और इसी दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को ज़लील व खार, हलाकत व बर्बाद कर देता है। कुरान करीम को अंग्रेज़ों ने मिटाने के लिए आए थे, लेकिन वो खुद मिट गए। इसी कुरान के बारे में बड़ा चैलेंज किया था कौन? नमरूद ने, लेकिन अल्लाह ताला ने उस नमरूद को ज़मीन के अंदर धंसा दिया। इसी तरीके से फिरऔन ने रब की वहदानियत के सामने खड़ा हुआ और अपने आप को अल्लाह साबित किया, लेकिन अल्लाह ताला ने न फिरऔन को ज़मीन और आसमान के बीच लटका दिया। फिरऔन का दावा करते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने जितने रब का दावा करने वाले आए थे सबको अल्लाह ताला ने निस्तो नाबूद कर दिया। कहने का मतलब ये है, चाहे वसीम रिजवी हो, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, अगर कुरान के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है या कुरान को घटाने को या बढ़ाने को कहता है, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला का अज़ाब आकर रहता है। इसलिए हम वसीम रिजवी की बातों पर हम पुरजोर तरीके से, भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।